انہوں نے بھی اور بعض اور دوستوں نے بھی اس سوال کا بار بار ذکر کیا ہے، شب برات جو مسلمانوں میں تہوار منایا جاتا ہے، یہ کس وجہ سے مناتے ہیں؟ جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دن خدا تعالیٰ بندوں کا حساب کتاب کرتا ہے، تو اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے شب رات کا جو بھی رواج ہے اس کی سنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے نہ شب رات منائی، نہ آپ کی بعد کی نسلوں نے، نہ آپ کی بعد کی نسلوں نے۔ بس اگر یہ اتنا ہی اہم ایک دن تھا تو کیا اس دن کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوا؟ دن بمانے 24 گھنٹے کے دن کی بات کر رہا ہوں، یعنی رات ہی کہہ لیں آپ اس کو۔ اتنی اہم رات کا آپ نے تو کوئی ایسا ذکر نہیں فرمایا کہ اس کو اس طرح مناؤ۔ مختلف علماء نے اس پر روشنی ڈالی ہے اور قطعی طور پر ان حدیثوں کو جن حدیثوں میں شب رات کا ذکر ملتا ہے یا کمزور یا جھوٹی یا مصنوعی قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ استنباط فرمایا ہے کہ اگر ان حدیثوں کو سچا بھی سمجھو جو علماء کے نزدیک درست نہیں ہیں، بعد کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو پھر بھی جس رنگ میں آج کل شب رات منائی جاتی ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ یہ سری گمراہی ہے۔ اس ضمن میں نے آپ کو کہا تھا ایک ہمارے بزرگ کا حوالہ ہے، وہ لے کے آئے ساتھ، ہاں میں جانتا ہوں، وہ آپ لے آئے ہیں کتاب ما انم علی الامت والا حوالہ۔ اس سلسلے میں وہ حوالہ حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کا دیتا ہوں، جو ہندوستان کے کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ غالباً کسی بزرگ کے پوتے ہیں معروف کے، اب جانتے ہیں کس خاندان کے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے تو ہیں، لیکن ان کے پوتے ہیں یا ان کے اعزاء میں سے کوئی تھے، بہر اس خاندان کے ہیں، اور ان کو ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی یہ کتاب شائع شدہ ہے ما ثبت من السنہ، صفحہ 212 تا 213 میں یہ حوالہ ہے جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ ناشر ہیں ادارہ نعیمیہ رضویہ، موچی گیٹ، لاہور۔ لکھتے ہیں اور بدعت شنیہ میں سے یہ ہے، یعنی ایسی بات کی جاری کردہ رسم جو نہایت معیوب اور مکروہ اور نامناسب ہے، جو ہندوستان کے اکثر شہروں میں لوگوں نے رواج دے رکھا ہے کہ اپنے گھروں کے دیواروں پر چراغ جلاتے ہیں اور فخر کے ساتھ آتش بازی وغیرہ چھوڑتے ہیں۔ اس کی کتب صحیحہ معتبرہ میں کوئی اصل نہیں ہے، کتب صحیحہ معتبرہ میں کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ غیر معتبر کتابوں میں بھی ذکر تک نہیں۔ معتبر میں تو خیر سوال ہی نہیں، کہتے ہیں غیر معتبر میں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ کوئی ضعیف اور نہ موضوع حدیث مروی ہے۔ جس جو طرز اظہار ہے خوشی کا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ موضوع یعنی جو گھڑی ہوئی حدیث ہے، وہ حدیث ہے، اہل علم کے نزدیک ثابت ہے کہ کسی نے بنائی ہے، کہ اس زمانے میں کسی کو ایسی حدیث بنانے کا بھی موقع خیال نہیں آیا، اور نہ کوئی کمزور حدیث ملتی ہے، اور نہ ہندوستان کے شہروں کے علاوہ دیار عرب یا حرمین شریف وغیرہ زیادہ ہم اللہ تعظیم و تشریفہ میں یہ رائج ہے۔ کہتے ہیں ہندوستان ہی میں یہ بیماری ہے، دوسرے ملکوں میں پائی نہیں جاتی، اور نہ عرب کے علاوہ دیگر اجمی شہروں میں اس کا رواج ہے، بجوز ہندوستان کے شہروں کے، بلکہ ممکن ہے اور یہ گمان غالب ہے کہ اہل حنود کی رسومات میں سے ہو، یعنی یہ رسم اہل حنود کی رسومات میں سے ہو، جیسا کہ وہ دیوالی وغیرہ مناتے ہیں۔ بس شب برات جو چاہیں آپ اس کو کہیں، یہ ایک بات کی بنی ہوئی رسم و رواج کی بات ہے، اس کا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اسے اس قسم کی بدعتوں میں سے کہا جا سکتا ہے جو نیک بدعتیں ہوں۔ شنیع بدعت ناپسندیدہ اور مکروہ بدعت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ Good positive innovation. This is an innovation that is to be shunned.
اس پر ایک اور and لکھتے ہیں کہ also writes کبار محدثین کے حوالے سے ثابت ہے کہ بکثرت مجہول، ضعیف senior اور بدنام راوی ہیں of hadith, جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، اور اباطیل اور موضوعات ہیں، the باطل قصے ہیں اور موضوعات ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی سند نہیں ہے جو روایتیں اس زمین میں بیان کی جاتی ہیں۔ reports of this لاہور